آج کے اس ہنگامی پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح صافی حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ کل پہلے تو انہوں نے ایف آئی آر درج کیا تھا 2 دن قبل، لیکن منظر عام پہ ایف آئی آر کل صبح 11-12 بجے کے بعد آیا۔ اس سے قبل ہی پارٹی کے ہمارے مرکزی سردار اختر جان مینگل صاحب دبئی پہنچ چکے تھے، تو اس کے بعد جب پتہ چلا کہ ایف آئی آر درج ہوا ہے تو ابھی آپ اندازہ لگائیں اس حکومت کی جو نام نہاد جمہوری حکومت ہے، عملی طور پہ میں سمجھتا ہوں بلوچستان نیشنل پارٹی کے لیے بلوچستان میں عملی طور پہ ماشاء اللہ ہے۔ آج جس طریقے سے کیا جا رہا ہے، ایک سابق وزیر اعلیٰ ایم این اے اس وقت تک سردار صاحب ایم این اے ہیں، انہوں نے تو استعفیٰ دے دیا، لیکن انہی حکمرانوں نے اس کے استعفے کو قبول ابھی تک نہیں کیا ہے۔ ایک ایم این اے کے استحقاق سابق 2 ایم پی ایز اور پارٹی کے ہمارے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران، سٹنگ ایم پی اے جانزیب مینگل اور شفیع مینگل کے خلاف جو ایف آئی آر درج کیا ہے، اس میں دہشت گردی کا ایکٹ لگانا میں سمجھتا ہوں کہ سٹنگ ایم این اے اور ایم پی ایز کے ساتھ یا سابق ایم این اے ایم پی ایز کے ساتھ ان کے استحقاق کو مجروح کرنے کے مترادف عمل ہے، جس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ہمیں سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے حوالے سے اسلام آباد کا روش، ان کے رویے، ان کی ناانصافی، ان کی ظلم و جبر اور ان کی جبر و استبداد کا سوچ ابھی تک تبدیل نہیں ہوا۔ آج بھی وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح مشرف یا ماضی کے ڈکٹیٹروں نے یا سیول ڈکٹیٹر جو بھٹو صاحب تھے ان کی طرح، یا نواز شریف جو ایک ایوب خان کا پیداوار اور دوسرا ضیاء الحق کا پیداوار، ان جیسا ایک مائنڈ سیٹ انہوں نے رکھا ہے کہ بلوچستان کے لیے آمریت اور ناانصافیوں کا جو سلسلہ ہے اس کو آج بھی انہوں نے جاری رکھا ہے۔ اور اب تو عالم ہے، پہلے تو کہتے تھے کہ بھئی نوجوان بی ایس او کے نوجوان یا بلوچ نوجوان شاید کسی مستونگ سے یا مکران سے یا ڈیرہ بگٹی سے یا چاغی سے یا لزبیلا سے یا دوسرے بلوچستان کی خزدار سے پکڑتے تھے کہ بھئی جی یہ تو مختلف تنظیموں کے ساتھ اس کو نقطی کر کے دہشت گردی کے ایکٹ میں 4تھ شیڈول میں شامل کر دیتے تھے یا گرفتار کرتے تھے یا مسنگ پرسن بنا دیتے تھے۔ آج بلوچستان کے سب سے بڑے قوم دوست، وطن دوست سیاسی جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی کے صدر اور اس کے مرکزی رہنماؤں کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کرنا، میں سمجھتا ہوں آج انہوں نے خود اپنے آپ کو انٹرنیشنلی ایک میسیج دیا کہ بلوچستان کے لوگ، ہمارے چہرے، ہماری پارٹی ان کو آج بھی قبول نہیں ہے۔ لیکن جس طرح مشرف کہا کرتا تھا کہ 3 سردار، لیکن آج مشرف کہاں پہ ہے؟ اور آج جو تمام 3 اکابرین تھے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، وہ ان کے نام لیوا، ان کے پیروکار، ان کا سوچ، ان کا فکر، ان کے خیالات، ان کے جذبات کی لوگ ترجمانی کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کوئی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ نہیں۔ آج آپ اس عظیم شخصیت کے بیٹے کو ایف آئی آر سے ڈرا رہے ہو، یہ جیل، زندان، ایف آئی آر، پولیس، تشدد ہم نے مشرف کے ٹائم پہ کلی کیمپوں میں گزاری ہے، جیلوں میں گزاری ہے، نظر بند ہوئے، آج اسے وہ لوگ کہاں پہنچ گئے، وہ عامر لوگ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس عظیم شخص کے بیٹے کو دہشت گردی کا مقدمہ درج کرنا، آج جس طریقے سے ہتھکڑی لگا کے بلوچستان کے نمائندوں کو، اختر حسین لانگو صاحب کو اور شفیع مینگل کو
جس طریقے سے ہتھکڑی لگا کے عدالت میں پیش کر رہے تھے کہ وہ ثابت کر رہے تھے کہ بھئی دہشت گرد ہے. کیا دہشت گردی ہے؟ خیالات کے اظہار دہشت گردی ہے، پریس کانفرنس دہشت گردی ہے، اپنے خیالات، اپنے سوچ فکر یا اس آرٹس ٹریڈنگ کو روکنا دہشت گردی ہے، یا اس عامر اسٹیبلشمنٹ کے کارستانیوں کو جب ایف آئی آر تو ان کے خلاف ہونا چاہیے تھا جنہوں نے ہماری 2 سینیٹرز کو 4 سے 5 دن عقوبت خانوں میں ٹارچر سیلوں میں بند کر کے رکھے تھے، اور آخر میں جس طریقے سے پیش کیا ان کو پارلیمنٹ ہاؤس میں، وہاں پہ آپ صحافی حضرات کے دوست اہل قلم صحافی موجود تھے، کس طریقے سے ان کو پیش کر رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ بھئی ان کے آثار میں جا کے سینٹ کے آل تک پہنچایا گیا. تو ان کی چوری پکڑی گئی، اس کے بعد وہ مزید مشتعل ہوئے، مزید سیخ پا ہو گئے کہ جی تو ہماری چوری پکڑی گئی، میڈیا کے سامنے، پریس کے سامنے، سوشل میڈیا کے سامنے آ گیا. تو اس چوری کو چھپانے کے بدلے آپ ایف آئی آر درج کر رہے ہو. میں سمجھتا ہوں جس طرح 72 اور 73 میں بھٹو نے بلوچستان میں سول ڈکٹیٹر نے بلوچستان میں جس طریقے سے آپریشن کیا، اور بعد میں کیا کرتے تھے کہ بھئی ٹکا خان نے کیا ہے، لیکن ایک پرائم منسٹر جو ایوب خان کا پیداوار ہے اس نے جا کے آپریشن کیے مینگل اور مری، کوہستان مری میں یا بلوچستان کے دیگر بلوچ اضلاع میں، علاقوں میں. اس کی وجہ سے کتنے لوگ شہید ہوئے. آج وہی ضیاء الحق اور بھٹو کے پیداوار ایک بار پھر، آج کوئی جمہوریت نہیں. جو یہاں فارم 47 کے لوگ بیٹھے ہیں کیونکہ بلوچستان کا مسئلہ حل ہو چکا ہے. کیا بلوچستان کا مسئلہ حل ہو چکا ہے؟ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ جی ہم ایجوکیشن اسکالرشپ پہ اسٹوڈنٹس بھجوا رہے ہیں، ڈاکٹرز بنائیں گے، انجینئرز بنائیں گے. میرے ساتھ بی ایس او کے دوست بیٹھے ہیں. 4 شیڈول میں آج ہزاروں بلوچوں کو ان کا نام شامل کیا گیا ہے. ان کو ٹارچر کرنے کے لیے، ذہنی ٹارچر کرنے کے لیے 4 شیڈول کا سہارا لیا جا رہا ہے کہ نوجوان یونیورسٹی، درسگاہ، کالجوں کی بجائے صبح شام عدالتوں میں پیش ہو، عدالتوں میں آ کے عرضیات دے. کہ آج یہ اس طریقے سے نوجوانوں کو آپ مستقبل کا معمار بنا رہے ہو. کوئی اسکالرشپ نہیں، کچھ نہیں. ہزاروں بندوں کے نام یہاں پہ موجود ہے، 4 شیڈول میں شامل ہو چکے ہیں. اب تو ان کی سمز، موبائل بھی بلاک کیے جا رہے ہیں، شناخت کارڈ بھی بلاک کیے جا رہے ہیں. جب ان کے سم، شناختی کارڈ، موبائل بلاک ہوں گے تو جدید علوم کہاں سے حاصل کریں گے؟ آپ کہتے ہو کہ بھئی جدید علوم بھی ہم ان کو دیں گے، اسکالرشپ بھی دیں گے. یہ سب تمام باتیں جھوٹ، من گھڑت اور سوائے منفی پروپیگنڈا کے کچھ نہیں. میں کہتا ہوں آج حکمران اس خام خیالی میں نہ رہے. جس طرح جنرل مشرف کے ٹائم پہ سردار اختر جان مینگل صاحب کو گرفتار کر کے عقوبت خانے میں، پنجرے میں بند کر کے جس طرح ٹارچر سیلوں میں اسے اذیت دینے کی کوشش کی، زہر پلانے کا کوشش کیا، اس کے جان لینے کا کوشش کیا، اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے جالب صاحب سمیت 95 جو دوست شہید ہوئے، ڈیتھ اسکواڈ کو ایکٹیو کر کے ان کو شہید کیا گیا. لیکن بلوچستان نیشنل پارٹی آج بھی اپنے جگہ پہ موجود ہے. پارٹی کے آج بھی بلوچوں کا سب سے بڑا پارٹی میں سمجھتا ہوں بلوچستان نیشنل پارٹی ہے، جو پورے بلوچستان میں بلوچ، پشتون، آبادکار، ہزارے سب سمجھتے ہیں کہ اگر ایک سب سے سیکولر، ترقی پسند نیشنلسٹ جماعت ہے تو بلوچستان نیشنل پارٹی ہے، جو جمہور کی سیاست کر رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم جمہوری کی سیاست کریں، لیکن ہمیں دھکیلا جا رہا ہے. اب تو یہ کہ ہم پریس کانفرنس، بیانات، خیالات کا اظہار بھی نہ کریں. اگر کریں گے تو دہشت گردی کا ہمیں سزا دیا جاتا ہے، مقدمہ درج ہوتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں، آج ایک سابق ایم پی اے، ایک 19 گریڈ کے ریٹائر افیسر
کو کہتے ہیں کہ بھئی ان کو 25 دن، پولیس والے کہتے ہیں کہ 25 دن ان کے ریمانڈ دو. کس خوشی میں؟ انہوں نے کیا کیا؟ کوئی برآمدگی ہوئے ان سے؟ کوئی دہشت گرد تھے جو پارلیمنٹ میں آئے تھے؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ صرف یہ کہ آج بلوچستان نیشنل پارٹی کو نہ نواز شریف، نہ موجودہ جو زرداری کی حکومت ہے، جو پریزیڈنٹ ہے، کہتے تھے کہ جی ہم نے بلوچستان میں امن لانا ہے، خوشحالی لانا ہے، اور اس سے قبل بھی انہوں نے بہت سے ڈرامے کیے. کچھ بھی نہیں ہے. FIR درج ہو رہے ہیں، خوف راز پھیلایا جا رہا ہے، ہمارے دوستوں کو ٹارچر سیلوں میں بند کیا جا رہا ہے. سینیٹروں کو بند کرنے کے بعد آج MPA صاحب، ہمارے میر اختر حسین لانگو صاحب، شفیع مینگل صاحب اور دیگر دوستوں کو ان کے خلاف FIR ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سردار اختر جان مینگل، سردار عطا خان مینگل کے سوچ و فکر پر گامزن جماعت ہے. ہم اس کے پالیسیوں کے تحت چلتے ہیں. اسی سوچ و فکر جو جمہوریت، جو پارلیمانی قومی سیاست تھی، اب تو پہلے تو 2024 میں پارلیمنٹ سے ہمیں دور رکھا گیا. اب جا کے اب ایک چاہتے ہیں کہ بھی مکمل ہماری آواز بند ہو جائے، مکمل طور پہ آواز کو بند کرنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بھی اختر جان مینگل کی جماعت ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی راشون سردار تعالیٰ مینگل کی جماعت ہے. آج ہم میں نہیں کہ ہمارے خلاف کوئی FIR درج ہو جائے تو ہم جاتی عمرہ سے سیدھا سعودی عرب پہنچ جائیں یا لندن پہنچ جائیں یا زرداری سب جیل میں کہ بھئی میں تو بہت بیمار ہوں. ہم ان جماعتوں میں سے نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں آج عملی طور پہ بلوچستان میں 47 کی بھی حکومت نہیں ہے. آج عملی طور پہ ہم پہ مارشل لا ہے، بالخصوص بلوچستان نیشنل پارٹی کے لیے مارشل لا ہے. آج یعنی چاہتے ہیں کہ جی ہم ایک آج جو ہماری جماعت ہے، ہماری سیاست ہے، فکر ہے، اس کو ہم ختم کر کے یہاں پہ میدان خالی چھوڑ دیں تاکہ لوگ یہاں پہ ہمارے استحصالی پالیسیوں کو آگے بڑھا سکے، آج قبضہ گیری کی پالیسیوں کو آگے بڑھا سکے، آج بلوچستان نیشنل پارٹی کی آواز کو دبا سکے. صرف قصور اتنا ہے کہ ہم نے، ہماری پارٹی نے، جماعت نے 2018 کے الیکشن کے بعد جس طریقے کا نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں یا پروونشل اسمبلی میں ہمارے MPAs نے جو کردار ادا کیا بلوچستان کے حوالے سے کہ یہاں پہ آپریشن نہ ہو، انسانی حقوق کی پامالی نہ ہو، لاپتہ افراد کا مسئلہ حل ہو جائے. اختر جان مینگل صاحب وہاں پہ پارلیمنٹ میں کہہ کے تک گئے، لیکن بہرے گونگے اور کان کے اندھے حکمرانوں کو کوئی سمجھ میں نہیں ہے. آج وہ کہتے ہیں شاید ان FIR سے، ان چیزوں سے ہمارے حوصلے پست ہوں گے. جی جیل، یہ چیزیں، ہم تو آج بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں. ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم جس طرح ہمارے دوست شہید ہوئے ہیں، یقیناً ہم اسی فکر اور فلسفے کے تحت چلتے ہیں کہ ہم شہیدوں کی جماعت ہے. ہم نے بارہ کوشش کی کہ ہم جمہوریت کے ساتھ وابستہ رہے، پارلیمنٹ کے ساتھ وابستہ رہے اور اپنی عوامی سوچ و فکر کے ذریعے آگے بڑھے. لیکن جب وہ فارسی میں نہیں کہ تنگ آمد بجنگ آمد، ابھی آپ لوگ جا کے خود ایک دیوار سے لگانے کی جب کوشش کرتے ہو پارٹی کو، جب پولیس والے اتنے غیر قانونی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ آپ افیسر ہو، کہ ایک چھوٹا سا جھوٹا FIR، اس کی قانونی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ آپ کسی جا کے کسی سینٹ کی جوائنٹ سیکرٹری کو آپ کہہ دیں، پریشرائز کر دیں بھئی مجھے اس نے زد و کوب کیا ہے. اسے کیا ہوا ہے؟ وہاں پہ اگر آپ اندازہ لگاتے اتنا بڑا واقعہ وہاں پہ پیش آتا تو وہاں پہ صافی نہیں تھے، کیمرہ مین نہیں تھے، جو آپ کے بڑے کیمرے ہیں، کیمرے کی آنکھ سے تو چھپنا بہت ہی مشکل ہے پارلیمنٹ میں، سینٹ میں، نیشنل اسمبلی میں. لیکن من گھٹت بیانات جب ان کی چوری پکڑی گئی، جب بلوچستان نیشنل پارٹی نے ان کا پردہ فاش کر دیا، ان کا اصل چہرہ لوگوں کو دکھا دیا حکمرانوں کا کہ جمہوری حکومت نہیں ہے، یہ شہباز شریف کی، نواز شریف کی جمہوری حکومت نہیں ہے، بلاول بھٹو کی جمہوری حکومت نہیں ہے، بلوچستان کے لیے مارشاء اللہ ہے. بلوچوں کے لیے تو ہمیشہ اس ملک میں مارشاء اللہ ہی رہا ہے. ذہنی طور پہ قبول نہیں کیا جاتا ہے، صرف اس لیے ہمیں برداشت کیا جاتا ہے کہ ہمارے وسائل لوٹیں،
ہمیں استحصال کا نشانہ بنائیں یا ہماری آواز کو دبا کر مکمل طور پہ ختم کریں. تو اس حوالے سے بلوچستان نیشنل پارٹی آپ کے سامنے میں ایک شیڈول رکھتا ہوں، احتجاجی شیڈول، کہ 27 اکتوبر کو بلوچستان بھر میں پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرے منعقد کیے جائیں گے. پورے بلوچستان میں، بلکہ کراچی اور ڈی جی خان اور جیکم آباد اور خان گڑھ اور شہادت کوٹ، ان تمام علاقوں میں پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرے ہوں گے. 30 اکتوبر بروز بدھ کو بلوچستان بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کیا جائے گا. میں آج آپ کی توسط سے بلوچستان کے تاجران کو یہ کہوں گا کہ یہ جو ہماری جدوجہد ہے، یہ ہم کسی انفرادی شخصیت کی خاطر ہے، کسی انفرادی گروہ یا پارٹی کی خاطر نہیں، بلکہ بلوچستان کی خاطر ہے. آج بلوچستان کی سب سے بڑی جماعت کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں، اس کے باوجود اگر آج اہل بلوچستان بلوچ ہو، پشتون ہو، آبادکار ہو، ہزارہ ہو، سب کی ذمہ داری ہے کہ اس احتجاجی شیڈول کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کرے. جتنے بھی ہمارے تاجر تنظیم ہیں ان سے بھی اپیل ہے کہ اس شٹر ڈاؤن کو کامیاب بنائیں. اور 2 نومبر کو بروز ہفتہ بلوچستان کے جتنے بڑے قومی شاہراہ ہیں، کوئٹہ تفتان ایران بارڈر تک، کوئٹہ سبی نصیر آباد جکم آباد تک، یہاں سے یوب آپ کا ڈیرہ غازی خان، یہ تمام جتنے بھی قومی شاہراہ ہیں، کچلاک سے یوب تک اور قلعہ سیف اللہ لولائی تک، جتنے بھی بڑے قومی شاہراہ ہیں، ان پر پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کرتے ہیں. یہ پہیہ جام میں شٹر ڈاؤن ہمارے ہڑتال پرامن ہوں گے، لوگ پرامن رہیں، لیکن اپنے اس ہڑتال جتنے بھی شیڈول ہے، ہڑتال کی شیڈول ہے، ان کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. اور آخر میں صرف ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو آج نام نہاد جمہوریت کے دعوے دار چیمپئن بنے ہیں، بلاول بھٹو اور میاں شہباز شریف، کہ بلوچستان کے ساتھ آج ایسا روا رکھ کر کہ آپ لوگ اس ملک کی خدمت نہیں کر رہے ہو. نہ بلوچستان کے لوگوں کا پہلے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ لوگوں کو بازیاب کر کے بلوچوں کے زخموں پہ مرہم رکھتے تھے، لیکن بیزار اس مرہم رکھنے سے اب تو آپ لوگ نمک پاشی کر رہے ہو. ایک چند جماعتیں رہ گئی تھی جو پارلیمانی جمہوری سیاست پہ یقین رکھ کے اسلام آباد آتے تھے، اب ان کا بھی رستہ روک کر اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے وسیع تر مفاد کے ساتھ آپ لوگ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہو. میں سمجھتا ہوں ضرور آپ بلوچستان نیشنل، آپ لوگ زوراور ہو، طاقتور ہو، اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے، ریاستی مشینری آپ کے ساتھ ہے، سب کچھ آپ کے ساتھ ہے، لیکن اس رویہ ٹارچر سیلوں میں اختر حسین لانگو صاحب کو، شفیع مینگل صاحب کو، یا اختر جان مینگل کے خلاف یا دوسرے احمد نواز بلوچ کے خلاف FIR درج کر کے اس ملک کا کوئی خدمت نہیں، بلکہ آج دوبارہ بلوچستان، ہم لوگ تو پہلے کہتے تھے آپریشن تو 5واں آپریشن جاری ہے، لیکن اس میں اب باقاعدہ ایک پالیسی کے تحت اسے مضبوط دوام دے کر آگے بڑھا رہے ہیں تاکہ بلوچستان کو بلوچوں سے صفائیستی سے مٹا کر آزاد کیا جائے. تو میں آپ تمام دوستوں کا، مشہور و صافی حضرات کا، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنے اخبارات، جرائد اور کیمرے جتنے بھی ہمیں نجی TV چینلز ہیں اس میں بہتر کوریج دے کے، اخبارات میں بہتر کوریج دے کے من اس ہمارے شیڈول کو آگے بڑھاؤ گے. ایک بار پھر آپ تمام ساتھی کو منتوار.